السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہے خدمت. 190 ملین پاؤنڈ میں پھر وہی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور حالات سے ہٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں. فرح شہزادی کے حوالے سے میں جو کہ وکیل ہوں ان کا، وہ میں آپ سے بڑی کھل کے بات کروں گا. جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقات اگر ہوئی تو ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، اندر کی باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کو. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور وہ شخص جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ 28 دسمبر کو کہہ رہا تھا کہ سزا سناؤ. آج بھی دیکھ لیں، آج بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں. 300 ووٹ کہاں گئے؟ یہ بڑا ایک عام سوال ہے. آپ پوچھیں گے کون سی شخصیت ہے؟ چلیں اس پہ بھی گفتگو کرائیں گے. فیصل وڈا نے جو کہا ہے کہ مقبول ہونے کا مقصد یعنی کہ خود کو انسانی مخلوق، آسمانی مخلوق سمجھیں. یہ پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. فیصل وڈا بڑے دنوں بعد بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، ورنہ تو ہونا کوئی نہیں تھا. اب ایک دم بیٹھ کر جو بات اس نے کی ہے، مقبول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھیں. عمران خان کی سلامتی سے متعلق خدشات ہیں، قتل کی سازش ہو رہی ہے، جیل میں ایسا کچھ ہوا تو اس کے ساتھ 50 سال تک سیاست پر رہیں گے. اور پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات کا پروپیگنڈا کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. 20 جنوری کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اب یہ پریشانی ثابت کر رہی ہے نا، یہ چہرے پہ بتا رہی ہے کہ آپ بہت پریشان ہیں، اب ڈسٹرب ہیں. ورنہ کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھے اسٹیبلشمنٹ باہر کیا کرنے آتی ہے؟ کیوں اگر یہ اس طرح کی آپ باتیں کرتی ہے اور آپ کو پریشانی نہیں ہے، گھر بیٹھے آپ جتنے بھی چہرے اور مورے ہیں وہی چہرے اور مورے ایک دم فیصلے سنانے سے پہلے بھی آ جاتے ہیں. تو آپ تو خود ثابت کر رہے ہیں نا. جیسے عمران خان کی ملاقات دیکھیں نا، جیل میں ہوئی ہے، کتنے دنوں بعد ہوئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے ہونی تھی تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھی نا. حکومت میں آدمی تو کچھ نہیں تھا نا. تو ثابت آپ یہی کرتا چاہتے ہیں نا کہ جب ہم چاہیں تب ہوں گے، تب نہیں ہوں گے. تو چلے ہو گیا، ثابت ہو گیا، پھر کیا فرق پڑا اس بات سے؟ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں جتنی بھی ہیں پھر تو جھوٹ تھا نا. سنجانی بھی آئے، عمران خان کو چھوڑ دینا تھا، آپ نے ڈی چوک نہیں جانا، پھر تو سب جھوٹ اور فراڈ اور فریب تھا نا. اب اور کیا رہ گیا ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے تھے آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے، اور لوگ آپ کی باتوں پہ کیوں یقین کریں؟ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں پہ کیسے یقین کیا جا سکے؟ رات بھی ملاقات کرائی، سویرے بھی ملاقاتیں انہوں نے کروائی. تو اب آ کر پھر تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا بیانیہ، خواجہ آصف کا بیانیہ، سب ملیا میٹ ہو گیا نا. سارا کچھ زمین کے نیچے گر گیا. اور دوسری طرف دیکھیں جو اندر بیٹھا ہوا شخص ہے وہ 18 دسمبر کو کہہ رہا تھا کہ سزا سناؤ جلدی کرو. یہی کہہ رہا تھا نا کہ سزا سناؤ جلدی کرو. مگر آپ نے کیس کو بلیک میلنگ ٹول بنا کر اس کو ہر طرح کی لالچ اور دھمکی دیکھ لیا. وہ نے کہا میرے رف چپل کو بھی فرق نہیں پڑتا، سناؤ سزا. یہ سزا 18 تاریخ کو 23 تاریخ کو کہا گیا سنانے کا. 23 کے بعد 6 جنوری آئی، اور 6 جنوری کے بعد 13 جنوری. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سخت سزا ہونی ہے. اچھا کیا سخت سزا ہونی ہے؟ ذرا میں بھی آپ کے ساتھ آج وہ ڈسکس کر لیتا ہوں. میں آج آپ کو پتا ہے کہ فرح شہزادی کا وکیل میں ہی ہوں، اور میں وہ سارے معاملات کو بڑا قربت سے جانتا ہوں کہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی وعدہ معاف گوام بن رہی ہے، کوئی ثبوت فراہم کیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقائق پر مبنی بات ہو رہی ہے. کیا دینا کیا تھا؟ فرح شہزادی نے ایسا کیا چیز سامنے دینی تھی کہ جس بنیاد میں ذرا اس طرف اگر آ جاؤں. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا ایسی چیز ہے؟ اگر فرض کریں کوئی اکاؤنٹ میں رقم گئی ہوتی، کوئی ایسی باتیں ہوتی تو یہ ساری کچھ تو ریکارڈ پہ آ گیا ہوتا نا. یعنی آپ 2.5 سالوں سے پاگل ہو گئے، ساری انرجیاں ضائع کر دی ہیں، ملا کیا ہے آپ کو؟ تو گراؤنڈ پہ کوئی چیز نکلی ہو تو تب بتائیں نا آپ کہ آپ نے کوئی کیس بنا سکا ہو. اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں پھر بار بار بتاتا بھی ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ زمین بوس ہونے والا کیس ہے. پھر میں فرح شہزادی کے کانٹیکٹ سے حوالے سے بھی بات کروں گا. پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کی زمین جو ہے وہ ملک ریاض نے دی ٹرسٹ کی زمین کے لیے کہ اس پہ آپ ایک ادارہ بنا لیں. اسی طرز کا ادارہ جس پہ شوکت خانم بنا، اسی طرز کا ادارہ جس سے نیول یونیورسٹی بنی، اس طرح کا یہ بنا. اور یہ ان کا ایک خواب تھا کہ تعلیم کے معیار میں ہم بہت آگے جائیں، اور زمین دے دی. اب زمین ٹرسٹ ہی کے نام پر دی، چونکہ ٹرسٹ کا بھی وجود نہیں تھا تو زمین پہلے دی گئی زلفی بخاری کو،
اور تاکہ ٹرسٹ کے حوالے سے وہ استعمال ہو سکے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. 562 کنال کے قریب زمین ہے یہ, اور اس پہ جو تعمیرات ہونی تھی وہ پیسے بھی فراہم کیے گئے, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے, وہ ایویڈنس پہ ہے. ایک کاروباری آدمی جب ٹرسٹ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, جب کوئی صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو ایگزمپشنز ہیں. اب کاروباری کمپنی جو ہے نا وہ ایڈوانٹیج بھی, ٹیکس ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں, تو اس میں یقیناً ٹیکس ایڈوانٹیج بھی ہوگا. اب اس کو جوڑا گیا ہے کہ یہ جو زمین لی ہے آپ نے, یہ زمین اس لیے لی آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو ہے نا 171 ملین پاؤنڈ کا جو ہے وہ ملک ریاض کو فائدہ دیا. اچھا, حقائق میں آپ کے سامنے بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, اور میں نے پھر بیان کیا تھا, اور میں ٹی وی چینلز پہ یہ بات کی ہے. میں کہ ملک ریاض نے کے خلاف کیس کیا ہے؟ کیا ملک ریاض منی لانڈرنگ کا کوئی کیس تھا؟ کیا ملک ریاض کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس تھا؟ کوئی کیس ایسا نہیں تھا. کوئی چیز ایک ایویڈنس نہیں جس کو اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا تھا. منی لانڈرنگ تھی نہیں, کرپشن کا کیس کوئی تھا نہیں. یہاں کون سا کوئی میٹرو اورنج کا ٹھیکہ تھا؟ یہاں کون سا کوئی 56 کمپنیوں کے ٹھیکے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو ٹھیکہ ہوگا. تو ایسا کوئی ٹھیکہ ریکارڈ کے اوپر نہیں تھا جو یہ سجیسٹ یا ثابت کر سکے. تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ملک ریاض نے کراچی کی زمین جو کوڑیوں کے بھاؤ تھی, 5 لاکھ روپے ایکڑ ریتلی زمین, ریگستان تھا جہاں جنگل میں منگل بنا دیا. بیری ٹاؤن کا یہ کمال ہے. اسی لیے بیری ٹاؤن دبئی میں آپ نام دیکھیں کتنا بڑا نام ہے. تو وہاں بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وضاحت بھی دی. میں نے کیا کیا, 5 لاکھ روپے ایکڑ اور اس کی 8 کروڑ روپے ایکڑ کی منظور کی گئی. 5 لاکھ ایکڑ کی 10 لاکھ ہو جائے گی, 20 لاکھ ہو جائے گی, 30 لاکھ ایکڑ ہو جائے گی, اور اس سے زیادہ زمین کیا لے سکتے ہیں. ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خود اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ 5 ارب کے قریب کی تھی, جو حکومت سندھ مان لی تھی. حکومت سندھ اس کو 25 ارب کے قریب جانا چاہتی تھی. یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کے لیے اور باقی دوستوں کے لیے, اور میں چیلنج کرتا ہوتا ہوں اس بات کو. اس کی ایک انکوائری پہلے شروع ہوئی, نیب نے ساری ایویڈنس دیکھی, اور نیب نے ایویڈنس دیکھ کے کہا کہ نہیں, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. This is not a case of corruption or corrupt practices. Ultimately پھر یہ معاملہ جب کورٹ کے سامنے گیا, اب کورٹ کے سامنے اب یہاں کسی طرح سے بھی فراز شہزادی کا کوئی تعلق نہیں. فراز شہزادی نے ایک لینڈ اپنی طور پر لی, اور غالباً ملک ریاض صاحب سے تھی, اور وہ لینڈ جو ہے وہ باقاعدہ پیمنٹ کے ذریعے ان کے اپنے ریکارڈ کے اندر ہے, ڈکلیئرڈ ہے ان کے اثاثوں کے اندر. اب اس کا اس سے تعلق تو ہے نہیں نا, اور یہاں کسی طرح سے بھی کوئی کنسرن نہیں ہے. انہوں نے اپنے تئیں وہ لینڈ لی, وہ لینڈ پرچیز کی, وہ زمین خریدی. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. ایسی کوئی غلط بات میں نہیں کروں گا جو نہیں ہے حالات کے مطابق. اس کو اس سے کنیکٹ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر میری فراز شہزادی سے بھی بات ہوئی, انہوں نے نگیٹ کیا اس بات کو کہ میں نے کوئی ایویڈنس دی ہے. انہوں نے کہا ایویڈنس کس بات کی دینی ہے؟ میں نے جب چیز ہی کوئی نہیں, جب کرپشن یا کرپٹ پریکٹس کا کام ہی کوئی نہیں کیا تو کیا چیز فراہم کرنی ہے؟ کوئی چیز فراہم نہیں کرنی. نہ وعدہ معاف بننے جا رہی ہے, اس پہ پریشر بڑھا رہا, ان کی فیملی پہ بہت پریشر رہا. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی جو غوثیہ بلڈر ہے وہ تباہ و برباد کر دی. کبھی اینٹی کرپشن آ جاتا تھا, کبھی جی ڈی آ جاتا تھا, کبھی پولیس آ جاتی تھی, کبھی ایف آئی آ جاتی تھی. یعنی بہت سے لوگوں نے ہر طرح سے انہیں گھیرنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں لی. ان کے خامن بھی خاموشی سے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. یہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ یہاں بتا دیں آپ, جس کو مرضی اٹھا کر لیں. یہاں کون سا میرٹ چل رہا ہے؟ یہاں کون سا قانون اور آئین کی پاسداری ہو رہی ہے؟ یہاں تو لاٹھی اور بھینس کا قانون چل رہا ہے. عدالتیں بھی خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں. عمران خان خلاف کیسز دیکھیں نا, ذرا کیس دیکھ کر بتائیں. عدالتوں کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جیسے عبدالستار نیازی, ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں, اب ظہور اللہ اور عبدالستار نیازی کیسوں کا ذکر ہم کرتے رہتے کہ اس طرح کے جھوٹے کیس بنایا, سب کو اکٹھا کر کے ختم کریں. اور یہاں بھی یہ اٹس اے کلاسک کیس آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لیکن نہیں, الٹیمیٹلی جو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ نہیں تھا. اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ اس کیس نے زمین بوس ہو جانا ہے. اب ایویڈنس کوئی نہیں ہے, لٹکاتے رہے. کل کیا ہوگا؟ کل جتنا مرضی آپ کہہ لیں, کنیکٹ کرنا, کرائم کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اور سیکشن 9 اور سیکشن 3 کی ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد, ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد جو نیب آرڈیننس کے تحت آیا ہے, اس میں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ عمران خان نے کو فائدہ لیا ہو. تو فائدہ کہاں ہے؟ 1 روپے کا 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. 1 روپے کا بھی نظر آ جائے آپ کو فائدہ, تب بات کرنے والی بات ہے. پھر جو کابینہ کے 191 اچھا جی ایک اور بات بتا دوں آپ کو, 171 ملین جو پاؤنڈ ہے
وہ جب نیشنل کرائم ایجنسی نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ پیسہ پاکستان سے گیا، انہوں نے سورس مانگے، اور انہوں نے سیز کر لیا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے کہا، پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے طور پر دیکھا کہ انہیں تو کوئی ایسی ایویڈنس نظر نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ پاکستان آ جائے۔ شہزاد اکبر نے کوشش کی، وہ پیسہ پاکستان واپس لے آئے، اور ایگریمنٹ ہوا NCA کے درمیان ملک ریاض کا۔ اس میں حکومت پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پیسہ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، اور الٹیمیٹلی وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہی آیا۔ سپریم کورٹ نے بعد میں حکومت پاکستان کو دے دیا، حالانکہ حکومت پاکستان کا دعوے داری نہیں تھا، حکومت پاکستان کا یہ کیس ہی نہیں تھا، لیکن منطقی انجام تک کس طرح سے پہنچی۔ 190 ملین پاؤنڈ زمین بوس کیس ہے، دریا برد ہونے والا کیس ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔